بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذو الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے۔ محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامی میں بطور فرض عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا، اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی ٹھیس ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی جب یہ واقعہ اس کی ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد چٹایا اور ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ کم و پیش روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے ہیں، اور یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے، اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक हदीस की किताबों में जगमगाता हुआ हमें मिलता है और हुस्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानान जन्नत के सरदार हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।